अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0345281186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, रब तआला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, आदम के बेटे, मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने पीठ फेर ली, और मैंने तुझे रोका बाज काम करने से तो तू डटा रहा, और मैंने तेरी पर्दा पोशी की तो तू जरी हो गया, और मैंने तुझसे एराज किया तो तूने कुछ परवाह न की। ऐ वो शख्स जब बीमार हो जाए तो शिकायत करता है और रोने लगता है, और जब तंदुरुस्त हो जाए तो सरकश बन जाता है और नाफरमानी करने लगता है। ऐ वो शख्स जब बंदे इसको पुकारें तो वो दौड़ता है और लब्बैक कहने लगता है, और जब रब्बे जलील उसे पुकारे तो बेरुखी इख्तियार करता है और दूर हो जाता है। अगर तू मुझसे मांगेगा तो अता करूँगा, और अगर तू मुझसे दुआ करेगा तो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, और अगर तू बीमार हो तो मैं तुझे शिफा दूँगा, और अगर तू सही सालिम रहे तो मैं तुझे रिज़्क़ अता करूँगा, और अगर तू मेरी तरफ आएगा तो मैं तुझे कबूल करूँगा, और अगर तू तौबा करेगा तो मैं तेरी बख्शिश करूँगा, और मैं तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला हूँ। रब ताला अपने बंदों से शिकवा फरमा रहे हैं, मेरे बंदे, जब तू परेशान होता है मुझे ही पुकारता है, जब तेरी परेशानी दूर कर देता हूँ तो मुझसे ही दूर हो जाता है। कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों से शिकवा है कि जब तुझे दुनिया के लोग पुकारते हैं तू दौड़ा हुआ जाता है कि चौधरी साहब ने बुला लिया, आज फलां साहिब ने बुलाया है, लेकिन रब ताला बुला रहे हैं, हमें परवाह भी नहीं होती, बेरुखी इख्तियार करते हैं, दूर हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक जब मेरी फरमाबरदारी की जाती है तो मैं राज़ी होता हूँ, और जब मैं राज़ी होता हूँ तो बरकत अता करता हूँ, और मेरी तरफ से अता की जाने वाली बरकत की कोई इंतहा नहीं होती। और बेशक जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो मैं नाराज़ होता हूँ, और जब मैं नाराज़ होता हूँ तो लानत बरसाता हूँ, और मेरी तरफ से बरसाई जाने वाली लानत 7 पुश्तों तक पहुँचती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत को भूल चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत को भूल चुके हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसी बात है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को पहचानते हैं, हम नहीं जानते, मुसलमान तो कौन जानता है। आप खुद सोचिए, आपने कितनी बार दिन में बैठ के सोचा कि मेरा रब इतना बड़ा गफूर रहीम है, मेरा रब इतनी ताकत वाला है, वो जब चाहे जो कर दे, मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में हो, गुनाह हो ही नहीं सकता। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत दूर चले गए हैं और हमें इसका एहसास नहीं है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया है। और इसमें मसला पता क्या है? मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर जाने से रब ताला का कोई नुकसान नहीं हुआ। सातों आसमानों में एक बालिश्त भर जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ फरिश्ते रब ताला की इबादत न कर रहे हों। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, और ये क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहेंगे। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारी इबादत के मोहताज नहीं है। अल्लाह बादशाह हैं और अल्लाह की बादशाहत कायम है, और कोई इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हरा नहीं सकता। अल्लाह हमसे गिला क्यों करते हैं? अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं,
اور اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تجھے اس حالت میں پیدا کیا کہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے پیدا ہونے سے، میرے پیدا ہونے سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس دنیا میں ہمارا وجود بھی ہوگا، کوئی میرے نام کا بندہ بھی اس دنیا میں چل پھر رہا ہوگا، اس سے لوگ مل ملا رہے ہوں گے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بنایا۔ اللہ فرمایا تجھے معتدل آدمی بنایا، تجھے گارے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر نطفہ کو خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر میں نے تجھے ایسی اٹھان دی کہ تو ایک دوسری مخلوق بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اے آدم کے بیٹے، کیا میرے علاوہ کوئی اس پر قادر ہے؟ پھر میں نے تیرے بوجھ کو تیری ماں کے لیے ہلکا کر دیا، حتیٰ کہ وہ تجھ سے اکتاتی نہیں تھی اور نہ ہی وہ تکلیف محسوس کرتی تھی۔ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ تم کشادہ ہو جاؤ، اور جوارح کام کرنے والے اعضاء کو حکم دیا کہ تم بکھر جاؤ۔ چنانچہ آنتیں اپنی تنگی کے باوجود کھل گئیں اور جوارح آپس میں گتھ مت ہونے کے باوجود جدا ہو گئے۔ میں نے اس فرشتے کو حکم دیا جس کو رحموں پر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے۔ چنانچہ اس نے تجھے اپنے بازو کے ایک پر کے ذریعے خلاصی دلائی۔ پھر میں نے تیرے حال پر نظر کی، تو کمزور مخلوق تھا، تیرے دانت نہ تھے کہ کاٹ سکتا، نہ داڑھ تھی کہ کوئی چیز پیس سکتا۔ پھر میں نے تیری ماں کی چھاتی پر ایک چشمہ جاری کیا جس سے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ نکلتا تھا اور سردیوں میں گرم، اور یہ چشمہ میں نے کھال، گوشت، خون اور پسلیوں کے درمیان جاری کیا۔ پھر میں نے تیرے باپ کے دل میں تیرے لیے رحمت شفقت ڈالی اور تیری ماں کے دل میں محبت و ترس ڈالا۔ پھر وہ دونوں تیرے کام میں لگ گئے اور مشقت میں پڑ گئے اور تیری پرورش کرنے لگے اور تجھے قسم قسم کی غذا دینے لگے، اور جب تک تجھے سلاتے نہ تھے خود نہ سوتے تھے۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس کے ذریعے تجھ سے مانوسیت حاصل کروں، اور نہ ہی کسی ایسی ضرورت کے لیے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے تجھ سے مدد طلب کروں۔ اے آدم کے بیٹے، جب تیرے دانتوں نے کاٹنا شروع کیا اور تیری داڑھ نے پیسنا شروع کیا تو میں نے تجھے گرمی کے پھل کھلائے۔ اس کے بدلے میں آدم کے بیٹے نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے شکوہ کیا ہے، میں نے تجھے گرمی کے پھل کھلائے اور اس کے بدلے میں تو نے میری نافرمانی کی۔ پھر بھی تو مجھے ہی پکار، کیونکہ میں ہی قبول کرنے والا زیادہ قریب ہوں، اور مجھ سے مغفرت طلب کر، کیونکہ میں ہی معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اگر اس حال میں بھی اللہ رب العزت کو ہم چھوڑ دیں تو ہمارے لیے قبر کی آگ ہی موزوں ہے، جہنم کی آگ ہی موزوں ہے کہ رب تعالیٰ کی اتنی محبتوں کے باوجود ہم اللہ سے نافرمانی کرتے رہیں۔ اب سوچے تو صحیح، رب تعالیٰ فرما رہے میرے بندے تم مجھ سے بے رخی کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ آج ابن آدم کو دنیاوی محبتوں میں مر مٹنے کا جذبہ ہے، لیکن اللہ کی محبت کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں معزز سامعین؟ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے سکون مل سکتا ہے؟ میں اتنی لمبی بات کس لیے کرتا ہوں؟ اس لیے کہ کاش کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میرا رب اللہ ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ میری زبان خاموش ہوگی، میرے اعضاء بولیں گے، میں اس وقت رب تعالیٰ کے سامنے کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ایک آدمی بے نمازی جب رب تعالیٰ کے سامنے حشر کے دن جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، غصے ہوں گے، تو پھر اس کی بخشش اور اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس لیے معزز سامعین، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، میں نے جو کورس سٹارٹ کیا ہے بیسیکلی صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق جوڑنے کے لیے وہ کورس ہے۔ تو اس کورس میں 4 چیزیں ہیں، مسنون دعائیں اور اذکار ہیں جو صبح شام آپ نے پڑھنی ہیں اور چلتے پھرتے پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد چینج یور لائف کا سیشن ہے۔ یہ سیشن جو میں نے اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ، اس کا لنک آخر میں دیا جائے گا، اس کے اندر ہی مسنون دعائیں اور مسنون اذکار بھی موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پہ 4 شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پہ نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے، دوسرے نمبر پہ ہر طرح کے کبیرہ گناہ،
جس میں عمومی طور پہ یہ تصویر کا گناہ ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے دیکھنا یہ گناہ ہے، اس طرح بے پردگی عورتوں کا سب سے بڑا گناہ ہے، ان سارے گناہوں سے بچنا، اور نوافل کا اور روزوں کا اہتمام کرنا، یہ 4 شرائط ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں روزانہ جو اپلوڈ کرتا ہوں آپ وہ وظیفہ کر لیجئے اور دیکھیے رب تعالیٰ کیسے آپ کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ تو میرا آج کا عمل میں عرض کر دوں، آپ اگر ان 3 کاموں کو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی ابھی سے نیت کریں اور پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے آج آپ اس عمل کو شروع کر دیجئے، اور مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اس عمل کو کر لیجئے۔ جس دن بھی آپ میری ویڈیو سنیں اس دن ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد اس عمل کو 3 دفعہ کیجئے، ورنہ 1 مرتبہ تو ضرور کریں۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف یہ پڑھیے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو آپ کی حاجت ہے دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے توبہ کی ہے، میں نے آپ کے لیے گناہوں کو چھوڑا ہے، میں نے آپ کے لیے یہ اعمال شروع کیے ہیں، آپ اس عمل کے برکت سے میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ پھر دیکھیے سالوں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہوں، ایک وظیفے کی برکت سے رب تعالی ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ وظیفہ کرے۔ میرے تمام وظائف کسی بھی مسئلہ کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، رب تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے ایک ہی دن میں بہتری محسوس نہ ہو تو نیکسٹ وظیفہ جو اپلوڈ ہوگا اس کو کیجیے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ عمل آگے بڑھاتے جائیے، کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے۔ اور معزز سامعین، اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔